بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں آن پہنچی۔ رحمتوں والے مہینے کے گنتی کے چند دن اپنے اختتام کو پہنچے۔ ان ایام میں جو بھی نیکی کا کام ہوا وہ اللہ کی توفیق سے ہوا، اور جو نہ ہو سکا وہ سراسر ہماری ہی کوتاہی اور کمزوری تھی۔ اس ماہ میں ہم اگر کوئی بھی نیکی کر سکے تو اس پر کسی قسم کا غرور دل میں نہیں ہونا چاہیے، کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے تو ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ دے سکتے ہیں، پھر بھی دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، یعنی ان کا خیال صرف آخرت کی طرف ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں کیا کمایا، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے کیا جمع کر رہے ہیں اور کل ان کے ساتھ کیا بنے گا۔ یہی نیک بندے جنت کے حقدار ہیں۔ ہم نے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حقیقی مالک و رازق ہے، اس مبارک مہینے کے روزے رکھے، تراویح ادا کی، اور اس کام کے بدلے مغفرت پا لی، خود کو بخشوا لیا، اور دوسرے غریبوں کا خیال کیا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اور اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو گئے۔ یہ عید ہماری مغفرت و بخشش کی خوشی کا نام ہے۔ عید کے چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یا اللہ، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، یعنی چاند ہمارا رب نہیں، کیونکہ کچھ قومیں چاند اور سورج وغیرہ کو اپنا رب سمجھتی ہیں اور ان کو پوجتی ہیں، مگر ہم ان کو نہیں پوجتے۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تاکہ ہم اپنے اوقات کا اندازہ کر سکیں۔ ان کا اور ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ دوسری دعا یہ ہے: اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ، یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے۔ ہمارا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ دعا ہے کہ عید کا یہ چاند تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے سراسر سلامتی کا چاند ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔